والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا وغربوا، أو كما قال. امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہیں. ان دونوں احادیث میں قضائے حاجت کرتے ہوئے ایک اہم ادب اور ایک اہم احترام سکھایا گیا ہے. وہ ادب، وہ احترام کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ تمام عظمتوں اور تمام فضیلتوں کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں. سب سے زیادہ ادب، سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ تعظیم اور اکرام اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ہے. پھر جس چیز کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو جائے، ہر وہ چیز قابل احترام ہے، قابل ادب ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو گئی ہے. جو چیز بھی، جو مقام بھی، جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب ہو، وہ قابل عزت، قابل احترام ہے. دنیا میں بے شمار صفحات، بے شمار کتابیں موجود ہیں، لیکن جب کوئی بھی صفحہ اور کوئی بھی کتاب منسوب ہو جائے کہ یہ صفحہ کلام اللہ کا صفحہ ہے، یہ کتاب کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن کریم کا صفحہ، حتیٰ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، اس منسوب کے ساتھ جو چیز منسوب ہو جائے وہ بھی قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی وہ محض کلام الہی کا ادا بھی نہیں کرتے، کلام الہی کے ساتھ جو کپڑا مس ہو رہا ہے وہ کپڑا بھی قابل احترام ہے. جس پھٹی پر، جس
تختی پر قرآن کریم، جس ریل پر قرآن کریم رکھا جا رہا ہے وہ بھی قابل ادب ہے کہ یہ قرآن کریم رکھنے کی جگہ ہے، قرآن کریم رکھنے کا مقام ہے۔ تو کلام اللہ قابل ادب، قابل احترام۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اللہ، ہر انسان عام انسان ہے، لیکن یہی انسان جب یہ انسان منسوب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر عام انسان اللہ اکبر کیا ہے؟ ولی اللہ، اللہ کا ولی ہے۔ ویسے تو ولی کا معنی ہے دوست، لیکن جب یہ ولایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے تو پھر وہ قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، قابل احترام ہیں۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا خوب بات سمجھائی کہ انسان تو انسان، اگر حیوان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ حیوان بھی قابل احترام ہے۔ کیا ہے قرآن کریم میں؟ کذب الثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ ناقة اللہ، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اور ناقة اللہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ حالانکہ ساری کی ساری اونٹنیاں پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ خاص اونٹنی تھی ناقۃ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب انہوں نے دعا فرمائی اور صالح علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو درمیان میں سے شق کیا، زندہ اونٹنی باہر آئی، اس نے آتے ہی بچہ جنا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لا تمسوها بسوء، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اس کی طرف بری نظر بھی نہ اٹھانا، برے نیت سے ہاتھ نہ بڑھانا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے قابل عزت، قابل احترام ہے۔ تو جب اس قوم نے اس اونٹنی کو زخمی کیا، اللہ تعالیٰ نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا بھی پہاڑی ہے، مروہ بھی پہاڑی ہے، عام پہاڑیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ پہاڑیاں منسوب ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے بس وہ قابل احترام، قابل ادب ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی، اس کا تعلق ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ بیت اللہ، بیت اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کا گھر، یعنی وہ جو جگہ ہے، وہ جو مکان ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی ہے۔ اور بڑے بڑے خوبصورت مکان، عالی شان کوٹھے، مہنگی سی مہنگی بلڈنگیں، ہمارا ایمان ہے دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی، اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت بھی بیت اللہ کے ان کالے پتھروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ کتنا قابل عزت ہے، کتنا قابل احترام ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کا احترام کتنا ہے۔ یہاں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور روئے زمین کے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے، وہ چھوٹے پیشاب کے لیے، بڑے پیشاب کے لیے جائے، فلا یستقبل القبلہ، نہ قبلہ کی طرف منہ کرے، ولا یستدبرها، نہ قبلہ کی طرف کوئی پیٹھ کرے۔ کیوں؟ یہ عزت احترام کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف اس حالت میں پشت نہ کرو، اس حالت میں پیٹھ نہ کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اللہ، میں تمہارے لیے والد کی منزل ہوں۔ جس طرح ایک والد ہوتا ہے اپنی اولاد کا انتہائی خیر خواہ،
اپنی اولاد کے لیے انتہائی مشفق اور مربی، میں والد سے بڑھ کے تمہارے لیے مشفق اور مربی ہوں۔ جیسے والد کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے، اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تمہاری تربیت کرتا ہوں، تو ایسی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی یعنی اپنی امت کی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی تربیت کر ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کی ہوں، میں تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ اور آگے حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت بھی یہی ہے، فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم میں سے کوئی آئے قضاء حاجت کے لیے فلا تستقبلوا القبلہ بغائط ولا بول، پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ ہی وہ منہ کرے اور نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ کرے، ولکن شرقوا وغربوا، لیکن اس حالت میں منہ کرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ یہ بات عرض کی گئی ہے پہلے کئی مرتبہ کہ یہ جو حدیث ہے نا وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا، اس کا تعلق صرف اور صرف اہل مدینہ کے ساتھ ہے، کیونکہ جو اہل مدینہ ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ شمالاً جنوباً ہے، تو وہ شمالاً جنوباً ظاہر قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، تو شرقوا وغربوا ان کے لیے حکم ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو اور پیٹھ کرو۔ جو لوگ جن کا قبلہ شمالاً جنوباً نہیں ہے شرقاً غرباً ہے، جیسے ہمارا قبلہ ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ مشرق مغرب کی طرف منہ نہ کرو، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف کرو، اس لیے کہ شمالاً جنوباً بیٹھو گے تو قبلہ کی طرف رخ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے آئے نہ قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ کرے۔ اس میں اور بھی بڑی تفصیلات ہیں، انہی احادیث میں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ عرض کی جائیں گی۔ تو ایک یہ ادب یاد رکھ لیں، اور قضاء حاجت کرتے وقت ایک اہم حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کرنی، نہ بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنی ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کا ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے۔